وہ سچی محبت اور عقیدت ہی نہیں ہے جب تک جس سے محبت و عقیدت ہے اس کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اس کے اسوہ کی پیروی نہ کی جائے، اس کی تعلیمات، اس کے اعمال، اس کے احوال، اس کے اخلاق، اس کے شب و روز کے پاکیزہ معمولات کو اپنایا نہ جائے، تو پھر وہ محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت ایک دھوکہ بن گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اس مسلک میں، اہل سنت والجماعت میں، ایسے لوگوں کی اور ایسے پیروں کی اور ایسے مشائخ کہلوانے والوں کی اور رہبر کہلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کا مطمع نظر فقط اپنی ذات کی پوجا کروانا ہے، اپنی جیبوں کا بڑھنا ہے۔ وہ کھری بات اپنے طالبوں، شاگردوں، مریدوں کو نہیں کہتے، وہ جو آتا ہے اس کا بیڑا پار کرتے رہتے۔ جو محبت کر لے، جو بیعت کر لے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، نذرانہ دے دے، ہاتھ چوم لے، زیارت کے لیے آئے، سب کا بیڑا پار ہے۔ 1400 سال میں کسی اللہ والے نے یہ نہیں کہا جو میرا دامن تھام لے اور میری بیعت کر لے اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو اہل سنت میں داخل ہوا ہے، ہمارے عقیدے میں داخل ہوا ہے۔ یا تو دوسری طرف لوگ بالکل ہی منکر ہیں اللہ والوں کا دامن تھامنے سے، ان سے تمسک کرنے سے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے فیوضات سے، یا تو لوگ بالکل منکر ہو گئے۔ وہ ایک انتہا ہو گئی، ایک اینڈ ہو گیا۔ اس انتہا پسندی نے لوگوں کو بد عقیدہ کر دیا اور بڑی بڑی برکتوں کے منابع سے، چشموں سے محروم کر دیا۔ یہ ادھر انتہا پسندی، اور ادھر ہمارے ہاں انتہا پسندی ہے، بے عملی کو رواج دیا۔ کوئی شخص پردے پر زور نہیں دیتا، ہاف سلیو چلے بیڑا پار ہے، سر پہ دوپٹہ نہ ہو بیڑا پار ہے، پیروں کے اور مردوں کے پاؤں اور ٹانگیں دبائیں بیڑا پار ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں بیڑا پار ہے، شریعت محمدی کا حیا نہ کریں تب بھی بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ آپ نے میرا دامن تھام لیا۔ کسی ولی اللہ نے نسبت کا یہ دھوکہ دہی کا معنی بیان نہیں کیا۔ اولیاء کاملین نے کسی نے یہ نہیں کہا میرے سلسلے میں آ گئے بس سارا بیڑا پار ہو گئے۔ یہ اس طرح بیڑا پار نہیں ہوتا۔ ایسا کہنے والے اہل سنت سادہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور یہاں آج تصوف کا نمونہ خود کو کہلانے والے کی تو گردنیں اکڑی رہتی ہیں۔ وہ ایک ایک انچ 3 انگلیوں سے زیادہ مسافہ نہیں کرتے، آنکھوں میں جعلی قسم کی سرخی لا کے جلال دکھاتے ہیں، منہ پہ مسکراہٹ نہیں آتی، تواضع انکساری کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا تصوف ہے؟ یہ کیا معرفت ہے؟ یہ کیا طریقت ہے؟ یہ سب اولیاء اور صالحین کی خلاف ورزی۔ حسن خلق، ہر چھوٹے بڑے سے خلیق ہونا، سینہ اور دل کا ہر قسم کے غل سے، حسد سے، حقد اور بغض سے پاک ہونا۔ مریدوں اور شاگردوں کو نہ روکے کہ فلاں کو ملنے نہ جانا، فلاں کا درس نہ سننا، فلاں کے پاس کیوں گئے ہو۔ جو شخص مریدوں اور طالبوں کو دوسرے مشائخ، صلحاء، علماء کی مجالس میں جانے سے روکے وہ زندیق ہے، وہ شیخ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ اویس کرنی سے ملنے جانا، ان کی زیارت کرنے جانا، اور صحابہ ہزاروں میل کے سفر کر کے زیارت کرنے جاتے۔ کل تابعین، اتباع التابعین، اولیاء زندگیاں سفروں میں گزارتے، جہاں اللہ والے کی خبر ملتی ان کی مجلس میں جاتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری 300 سے زائد اولیاء کی زیارتوں اور ان کی مجلس اور صحبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے زندگی بھر سفر کیے۔ اور اب تصوف ٹی وی چینلوں پر آ گیا ہے، اب کپڑوں کے ناپ ہوتے ہیں، ٹی وی چینل پہ دم ہوتے ہیں، پیسے مانگے جاتے ہیں، جن نکالے جاتے ہیں، اور جہالت اس پاکستانی قوم کی اس سب کھیل تماشے اور ڈرامے کو وہ تصوف سمجھتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عملیات پر، یہ سفلی عمل ہیں، یہ پیٹ پالنے کا نام نہاد تصوف لوگوں کی جہالت پر پل رہا ہے۔ یہ تصوف لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جو بات بیماری ہو وہ کہتے ہیں سایہ ہے، جن گھس گیا ہے، پری ہے، بیرونی دخل ہے، عملیات پہ شروع کرا دیتے۔ تصوف میں سفلی عملیات کا کوئی دخل نہیں۔ حضور غوث پاک نے کبھی سفلی عملیات کی بات نہیں کی۔
حضرت جنید بغدادی نے نہیں کی، خواجہ اجمیر نے نہیں کی، بابا فرید الدین گنج شکر میں نہیں کی. کل اولیاء صوفیاء کو پڑھ لیں، نہ وہ قمیض ناپتے تھے. لڑکوں کو بٹھاتے ہیں بچوں کو اور جنات کو حاضر کرتے ہیں اور انگوٹھوں میں پوچھتے ہیں بتاؤ اب آ گیا کیا بولتا ہے. یہ تصوف ہے. اور یہ سارے دندے اور کاروبار آپ مہیا کرتے ہیں. اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں بابا آ گیا، جنات نکلوا لو، کل عملیات کا بابا آ گیا. میرا فریضہ میرے بیٹوں میرے بھائیوں سچی بات کرنا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بار ہوتا پھرے حق کی بات پر، خوش ہوتا ہے تو ہوتا پھرے. میں نے اللہ رسول کو خوش کرنا ہے.